محبینوں نے کہا تھا یا امام کچھ دگا باز آقا امام کچھ مکار ہیں، ان کے خطوط تو آ رہے ہیں، لیکن اگر یزید کی طرف سے انہیں ڈرایا گیا، انہیں دھمکایا گیا تو آقا پھر یہ آپ کے خلاف تلوار اٹھا لیں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر یا خط پڑھ کر تمام لوگوں کو سناؤ۔ اس خط میں لکھا تھا یا امام اگر آپ تشریف نہیں لاتے ہیں تو مجبوراً مجھے ایک زانی، مجھے ایک شرابی، ایک بے نمازی کو اپنا حاکم ماننا ہوگا، ہمیں اس کی بیعت کرنی ہوگی، ہمیں اس کو اپنا امیر ماننا ہوگا۔ لیکن یا امام کل میدان محشر میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا جب ایک جابر بادشاہ بنا تھا، ایک غیر شرعی حکومت کو قائم کرنے والے نے کیا تھا، جو بے نمازی بھی تھا، شرابی بھی تھا، فاسق و فاجر بھی تھا۔ آقا ہم نے آپ کے نواسے حسین کو آواز دی تھی یا امام آپ تشریف لائیے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین تشریف نہ لائے۔ اللہ اکبر، یہی وہ جملے تھے جو میرے امام نے جانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ تمام کے تمام محبینوں نے کہا آقا جب آپ نے ارادہ فرما لیا ہے تو آپ ضرور جائیں، لیکن اس سے قبل ہمارا حقیق سا مشورہ قبول فرما لیں۔ امام پاک فرماتے ہیں بتاؤ تم لوگوں کا مشورہ کیا ہے؟ تو آقا امام کی بارگاہ میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ، یہ مشورہ پیش کیا گیا تھا آقا آپ پہلے نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ اپنے جانے سے پہلے اپنا نائب بنا کر کسی کو کوفہ بھیج دیجئے۔ جب وہ کوفہ پہنچیں گے وہاں کے حالات کو دیکھیں گے، جب حالات سازگار ہوں گے وہ آپ کو خط لکھیں گے، تب آپ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ میرے امام نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت امام عالی مقام کی نظر حضرت مسلم بن عقیل پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بڑے ہی محبتوں سے آقا امام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا آقا کیا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ اللہ اکبر، میرے امام فرماتے ہیں ہم مسلم بن عقیل جاؤ گھر پہ رکھتے سفر باندھو۔ حضرت مسلم بن عقیل ہے آقا کی بارگاہ سے گھر آئے، رکھتے سفر باندھا، جیسے ہی چلنے کا ارادہ فرمایا حضرت مسلم کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم آ گئے۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا جان آپ کہاں کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بڑی ہی خوشی و مسرت کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا بیٹا میں آقا حسین کا نائب بن کر، آقا حسین کا نائب بن کر میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا دونوں ننھے ننھے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا آپ چلے جاؤ گے؟ بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں بیٹا بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جب آقا امام آئیں گے نا تو آپ سب کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے اکیلے جانے دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جیسے ہی اتنا کہا، ایک طرف محمد ہے ایک طرف ابراہیم ہے، دونوں نقطے جگر نے بابا کے دونوں بازو کو تھام لیا، رو رو کر عرض کر رہے بابا آپ کے بنا میں کھاتا نہیں، آپ کے بغیر میں پانی نہیں پیتا۔ بابا جب مجھے نیند آتی ہے تو آپ کے زانوں پہ سر رکھ کر کے آپ کا بیٹا سوتا ہے، لیکن بابا جب آپ چلے جاؤ گے، بابا جب آپ چلے جاؤ گے مجھے پیاس لگے گی، پانی کون پلائے گا؟ بابا جب آپ چلے جاؤ گے مجھے بھوک لگے گی، کھانا کون کھلائے گا؟ بابا جان جب آپ چلے جاؤ گے مجھے نیند آئے گی تو اپنے زانوں پہ تھپکیاں دے کر مجھے کون سلائے گا؟ اللہ اکبر، یہ دونوں محمد و ابراہیم ہے۔ قضاء و قدر کے فیصلے کو ذرا دیکھیں صحیح ہو، اپنے ایمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا کرنا، یہ کربلا کی جنگ جو بڑی آسانی کے ساتھ لینے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی۔ کربلا کی سرزمین پر ایک طرف آقا امام اور ایک طرف یزیدی لشکر، اسے آپ مت دیکھو بلکہ حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے آقا امام کی لڑائی تھی جو شراب کے خلاف، آقا امام کی لڑائی تھی جو فسق و فجور کے خلاف، آقا امام کی لڑائی تھی جو حدود شرعیہ کو توڑنے کے خلاف، آقا امام کی لڑائی تھی جو برائیوں کے خلاف۔ اور کربلا کی ریت پر بھی یہی ہوا کہ آقا امام نے اپنے تمام کنبے کو لٹایا ہے، تو بس اسی لیے لٹایا ہے کہ ہم اپنا پورا کنبہ لٹا کر بھی نانا کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، نانا کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے ارادہ فرمایا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ الوقت سر یوں کہ جاسوسوں نے اپنا کام کیا، یزید نے ابن زیاد کا جو
کر رہا ہوں۔ حضرات محترم امام علی مقام نے مکہ المکرمہ سے سفر کیا کوفہ کے لیے۔ چلتے چلتے مقام سعدہ میں جب میرے امام پہنچتے ہیں تو مقام سعدہ میں ہم 1000 کا فوجی دستہ لے کر امام علی مقام کے سامنے آ گیا۔ آقا امام آپ اب کہیں جانے نہیں دیں گے، آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں کیا بات ہے، تم مجھے روک کیوں رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہاں پر بہت ساری باتیں ہوتی ہے۔ آخرکار نے ایک مشورہ دیا تھا میرے امام کو، یا امام آپ تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ کوفیوں کی ننگی تلوار آپ کے استقبال کے لیے ہے۔ آقا آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ کو جانا ہے تو کہیں اور چلے جائیں۔ اس مشورے کے بعد حور نے کہا کہ میں اپنے فوج کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا ہوں اور آپ اپنا قافلہ تیزی کے ساتھ لے کر چلیں، حتیٰ کہ آپ دور نکل جائیں گے اور ہمارے لشکر سے دور ہو جائیں گے۔ پھر ہم سے اگر ابن زیاد پوچھے گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا، یا پھر میرے ساتھ جو ہوگا وہ میں سہ لوں گا۔ لیکن حضرات قضاء و قدر کے فیصلے کو دیکھیں، پوری رات ہمارے امام چلتے ہیں، لیکن چلتے چلتے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو ایک مقام پہ امام عالی مقام کا گھوڑا جا کر رک جاتا ہے۔ وہ ایسی جگہ پہ جا کے رکا کہ میرے امام آپ کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ میرے امام نے پوچھا تھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حضرات محترم لوگوں نے کہا تھا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں پھر یہی ہماری شہادت گاہ ہے، یہیں پر خیمازن ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم الحرام شریف کو سورج نکلنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے میرے امام کربلا کی سرزمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جتنی خاموشی آپ لوگوں میں ہے اور جو میں دیکھ پا رہا ہوں، شاید میری نظر دھوکہ کھا رہی ہو، میں بات آگے بڑھاؤں یا ختم کروں؟ جی آپ کو سننا چاہتے ہیں اس واقعے پہ؟ تاریخ کربلا سننا چاہتے ہیں؟ سارے لوگ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں یا حسین، ذرا اور محبت سے بولیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ذرا غور کریں، 2 تاریخ سے لے کر 7 محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام کی عصر کی نماز تک تمام کوفی شانت رہے۔ اب یہاں سے تاریخ کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کی مناسبت سے اس جلسے کا آغاز کیا، اور تمام کے تمام حضرات ابھی آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات محترم ذرا غور کرنا، 9ویں تاریخ آ گئی، عاشورے کی رات، 9 کا دن گزر رہا ہے، 10 کی رات آ رہی ہے۔ نماز عصر کے بعد امام عالی مقام خیمے میں تشریف رکھتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں؟ یزیدی خیموں کی طرف ہلچل مچی ہوئی ہے، یزیدی خیموں کی طرف ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے یزیدی اپنے جسم پر تیر و تلوار کو سجا رہے ہیں، تیر و کمان کو سجا رہے ہیں، گھوڑے پر زین کسے جا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا نا امام علی مقام نے، حضرت عباس علمبردار سے فرماتے ہیں عباس ذرا جائیے یزیدیوں کے خیمے کی طرف اور پوچھ کر آئیے یزیدیاں چاہتے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑے پر دوڑاتے ہوئے یزید خیمے کی طرف چلے۔ عمر بن سعد کے سامنے جا کر حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کو روکا ہے اور عباس علمبردار پوچھتے ہیں عمر بن سعد تیرے خیمے میں اس قدر ہلچل کیوں ہے؟ یہ تیر و کمان جسم پر سجائے کیوں جا رہے ہیں؟ گھوڑے پر زین کسے کیوں جا رہے ہیں؟ عمر بن سعد نے کہا تھا عباس حسین سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ وہ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا ابھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں ٹھہرو میں آقا امام کی بارگاہ سے ہو کر آتا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار ہیں، آقا امام کی بارگاہ میں پہنچے۔ آقا یزیدیاں لڑنا چاہتے ہیں، آقا یزیدی لڑنا چاہتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں عباس جا کر کے ان یزیدیوں سے کہہ دیجئے کہ آج عاشورے کی رات ہے، آج عاشورے کی رات ہے، اور نانا جان نے عاشورے کی رات کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ان یزیدیوں سے کہہ دیجئے کہ بس ایک رات مجھے مہلت دے دو تاکہ اپنے حق حضور حسین آخری سجدہ کر سکے، حسین آخری نماز پڑھ سکے، حسین آخری رات کی عبادت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کا اتنا کہنا تھا، عباس علمبردار نے گھوڑے کو رخ کو موڑ لیا، یزیدی خیمے کی طرف بڑھے، عمر بن سعد سے مخاطب ہوئے اور کہا عمر بن سعد میرے امام فرماتے ہیں کہ آج عاشورے کی رات ہے، آج کی رات ہمیں مہلت دے دو، آج کی رات ہمیں عبادت کرنے کی اجازت دے دو۔ اللہ
سے ہو جائیں گے وہ اس طرح کمزور ہو جائیں گے اور زیادہ نہیں ہو جائیں گے اور زیادہ نہ ہو جائیں گے اور پھر ان پر قابو پانا ہمارے لیے آسان ہوگا ان سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا ان پر فتح حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا ہمارے میرے ساتھ نے کہا عباس جا کر کے حسین سے کہہ دو بس آج کی رات اجازت دے رہا ہوں آج کے بعد کل کا سورج جب نکلے گا پھر تمہارے لیے دو راستے ہوں گے ایک راستہ دمشق